بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں پڑھ رہے تھے آپ لوگ امامیہ کے اعتقاد. ٹھیک, امامت تک بات پہنچی تھی. ٹھیک, امامت کے سلسلے میں شیعوں کا کیا عقیدہ و نظریہ ہے. اس سے قبل یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ امامت شیعہ کے مختصات اور امتیازات میں سے ہے. امامت کا قائل صرف اور صرف شیعہ ہے. اللہ اور دوسرے خلافت کے قائل ہیں, امامت کے قائل نہیں ہے. خلافت اور امامت میں بڑا فرق ہے. خلافت جو لوگوں کی طرف سے, لوگوں کی رائے سے کبھی کسی کو حاصل ہو جاتی ہے, کبھی کسی کی وصیت سے کسی کو مل جاتی ہے, اور کبھی شورا کے ذریعے سے کسی کو مل جاتی ہے, کبھی بیعت کے ذریعے, کبھی وصیت کے ذریعے, کبھی شورا کے ذریعے سے. لیکن امامت کیونکہ منصب الہی ہے, وظیفہ الہی ہے, خدا کی طرف سے یہ عہدہ, یہ منصب امام لے کر کے آتا ہے. اس کے انتخاب میں بندوں کی کوئی دخالت نہیں ہوتی ہے. لہذا امام کو کسی طریقے سے لوگ انتخاب نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ہر پہلے والا امام اپنے بعد والے امام کے سلسلے میں وصیت کر کے جاتا ہے. یہ وصیت تاکید ہوتی ہے اور دلیل ہوتی ہے آگے والے امام کے لیے. لیکن پہلا والا امام دوسرے والے یعنی آنے والے امام جو نسب کر کے جاتا ہے یا وصیت کر کے جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے, اپنی جانب سے اپنی رائے پیش کر کے جاتا ہے. جب پہلے والے کی امامت ثابت ہو جائے گی تو اپنے بعد والے امام کا جب انتخاب کر کے جائے گا, اس کے لیے وصیت کر کے جائے گا, تو اس کا انتخاب اور اس کی رائے, اس کی وصیت دلیل ہوگی والے امام کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مت سوچیے گا کہ ہم نے تو دیکھا ہے سلسلہ امامت میں کہ ہر پہلے والا امام بعد والے امام کے سلسلے میں وصیت کر کے گیا, اس کا تعارف کر کے گیا, بتا کے گیا لوگوں کو کام ہوگا. تو یہ بھی تو وصیت ہو گئی. تو اس کا مطلب کہ امامت بھی وصیت کے ذریعے سے ملتی ہے اور حاصل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب پہلے والے کی امامت, جیسے سلسلے نبوت میں نبی کو پہچاننے کے جو 3 راستے بتائے تھے, اس میں سے راستہ یہ تھا کہ معرفی نبی پیشین. یاد ہے اگر آپ کو پڑھا ہو, پہلے والے نبی نے تعارف کروایا ہو کسی کا, کسی کی شناخت, کسی کی پہچان کروائی ہو. جیسے تمام سلسلے نبوت میں بھی یہ رہا ہے کہ ہر موجودہ نبی آنے والے نبی کا تعارف کروا کر گیا ہے. جسے موجودہ نبی آنے والے نبی کا تعارف کروا کے گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بنا رہا ہے اپنی مرضی سے کسی کے نبوت کے سلسلے میں آگاہ کر رہا ہو. نہ, جب موجودہ نبی کی نبوت ثابت ہو گئی کہ یہ نبی ہے دلائل کے ذریعے سے, تو وہ اب اگر اپنے بعد والے نبی کا تعارف کروا کر کے جا رہا ہے, ٹھیک, تو یہ ایک نبی کا تعارف کروانا, ایک نبی کا پہچان کروانا, وصیت کرنا, یہ خود موجودہ آنے والے نبی کی نبوت کی دلیل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلے والے نبی کی وصیت سے نبی بنا ہے. نہ, جب یہ نبی ہے تو اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا الہی فیصلہ ہوگا. اپنی مرضی سے کسی کو درجے نبوت کے لیے یا منصب نبوت کے لیے انتخاب نہیں کرے گا. ویسے ہی سلسلے امامت میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک, جب پہلے والا امام جانے لگا تو اپنے بعد والے امام کا تعارف کروا کے گیا,
लोगों को उससे आगाह करके गया, बता के गया कि मेरे बाद इमाम कौन होगा, वसीयतें की हैं। तो ये वसीयतें ताकि तारुफ पहचानवाना, ये इस बात की दलील नहीं है कि मौजूदा नबी अपनी शख्सी राय से उसका तारुफ करवा रहा है या उसकी मारिफत करवा रहा है ना, बल्कि हुक्म इलाही है जिसे ये पहुंचा रहा है। मौजूदा इमाम जानता है कि मेरे बाद अल्लाह ने इस मनसब के लिए किसका इंतखाब किया है। मशीयत गोश गुजार करती है, मशीयत मौजूदा इमाम को आगाह करती है कि तुम्हारे बाद कौन है। खुदा की तरफ से उसे पैगाम मिलता है, वही पैगाम पहुंचा देता है। ठीक है, चलें तो बात सुना। इमामत जो है शियों के मुख्तसात में से, खुसूसियात में से है, इम्तियाज में से है। इसीलिए इमामत शियों के यहाँ उसूल दीन में शुमार किया जाता है और कहते हैं कि इस्लाम पर ईमान, इमामत पर ईमान के बगैर कामिल नहीं हो सकता। कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि इमामत पर एतकाद और ईमान नहीं रखेगा। और इमामत को दलाइल के ज़रिए से तस्लीम करना और कबूल करना लाजिम और उसूल दीन का हिस्सा हो गया। तो अब इसमें तकलीद, किसी की रहनुमाई है ना, मुरब्बी की ताकीद, माँ बाप हो, उस्ताद हो, दुनिया का कितना बड़ा भी आलिम हो, उसके कहने से, उसकी राय के मुताबिक हम इमामत को तस्लीम नहीं कर सकते। इमामत जब उसूल दीन का हिस्सा है, जुज़्व उसूल दीन है, तो हमारे लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि हम दलाइल के ज़रिए से इमामत को समझें और उसे कबूल करें। जिस तरीके से तौहीद और नबूवत के बाब तौहीद और बाब नबूवत में जिस तरीके से दलाइल के ज़रिए से इनको समझना और उस पर एतकाद और ईमान रखना लाजिम और ज़रूरी है, किसी गैर की पैरवी और तकलीद सही नहीं है, उसी तरीके से इमामत में भी, क्योंकि इमामत भी उसूल दीन, जैसे तौहीद नबूवत उसूल दीन है, दलाइल के ज़रिए जानना ज़रूरी है, तकलीद सही नहीं है, वैसे ही इमामत भी उसूल दीन है, दलाइल के ज़रिए जानना ज़रूरी है, तकलीद किसी की सही नहीं है। और ये जो इमामत है ये कायदे लुत्फ़ की बुनियाद पर है। जिस तरीके से नबूवत कायदे लुत्फ़ की बुनियाद पर था, वैसे ही इमामत भी कायदे लुत्फ़ की बुनियाद पर है। पढ़ा होगा आपने कि अल्लाह ने नबियों को क्यों भेजा, नबी की क्यों ज़रूरत है, तो वहाँ कायदे लुत्फ़ बयान किया होगा कि कायदे लुत्फ़ है। कायदे लुत्फ़ ये है कि परवरदिगार आलम अपने बंदों की सआदत, हिदायत और उसका कमाल चाहता है, और बंदों को मंजिले कमाल तक पहुँचाने के लिए, उनकी खुशबख्ती के लिए, उनकी सआदत के लिए हिदायत की ज़रूरत है। खुदा मुस्तकीमन आकर के किसी बंदे को हिदायत दे नहीं सकता, सआदत का रास्ता उसको दिखा नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी तरफ से नुमाइंदे भेजे हैं। उन नुमाइंदों ने आकर के क्या है, बंदगान खुदा को कमाल का, सआदत का, खुशबख्ती का रास्ता दिखाया है, ताकि उसके बंदे हिदायतें लेकर के सआदतमंद हो सके और इंसान कामिल बन सके। समझ आए? ये कायदे लुत्फ़ है। खुदा ताल अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, बेहद ही अपने बंदों के सिलसिले में उनकी निजात का, उनके कमाल का, उनकी सआदत का ख्याल करता है। अब जब खुदा अपने बंदों पे मेहरबान है, खुदा को बंदों की, अपने बंदों की सआदत और उसके कमाल की फिक्र है। खाली फिक्र कैसे बंदा बस कमाल तक पहुँचेगा? इस तरीके से इंसान सआदतमंद होगा जब तक कि उसकी हिदायतें बंदों तक नहीं पहुँचेंगी। पहुँचेंगी कैसे? जब तक कि अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बनाएगा। वही नबी है,
قاعدہ لطف کی بنیاد پر اللہ نے اپنے بندوں کے بیچ بندوں کے درمیان کچھ لوگوں کو منصب نبوت دے کر کے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، تو قاعدہ لطف تو ختم نہیں ہوگا نا، قاعدہ لطف تو ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ بندے بہر صورت کمال تک پہنچنے کے لیے، سعادت مند ہونے کے لیے ابھی بھی ہدایت کے محتاج ہیں۔ جب تک بندے محتاج رہیں گے ہدایت کے، جب تک بندوں کو ضرورت رہے گی کہ وہ سعادت کے راستوں کو پہچانیں، جب تک خدا بھیجتا رہے گا، اسی لیے سلسلہ امامت کا قیامت رہے گا، اس لیے کہ قیامت تک بندوں کو ضرورت رہے گی۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں خدا کا ایک نمائندہ اس بندوں کے بیچ ہونا لازم اور ضروری ہے، تاکہ وہ بندوں کی ضرورتوں کو، جو ہدایت کی ضرورتیں ہیں، جو کمال تک لے جانے والی ضرورتیں ہیں، جو نجات تک پہنچانے والی ضرورتیں ہیں، وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ چلو دیکھیں، شیعیان معتقداً کی امامت یہ کی اصول دین ہے۔ پہلے شیعوں کا اعتقاد ہے کہ امامت اصول دین میں سے ایک ہے، و ایمان بے اسلام، اور اسلام پر ایمان رکھنا بدون اعتقاد آن، امامت پر اعتقاد اور ایمان کے بغیر کامل نہ خواہش ہو، کامل نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب امامت پر اعتقاد رکھا جائے گا۔ در این مسئله تقلید از پدران و نزدیکان و مربیان جائز نمی باشد۔ یعنی اس مسئلے میں، اس میں مسئلہ امامت میں آبا و اجداد کی، نزدیکان، دوست، ساتھی، عز و اقارب، مربیان، تربیت کرنے والے استادوں کی تقلید جائز نہیں ہے۔ باب امامت میں کسی کی بھی، چاہے ماں باپ ہو، چاہے دوست و احباب ہو، چاہے استاد اور معلم ہو، تربیت کرنے والے ہو، کسی کی بھی تقلید صحیح نہیں ہے۔ وبایت مانند اصل توحید و نبوت، ضروری ہے کہ اصل توحید اور نبوت کی طرح در اصل امامت نیز استدلال بکار برود، اصل امامت میں بھی دلائل کو پیش کیا جائے، دلائل کا استعمال کیا جائے، دلائل سے اس کو سمجھا جائے۔ شیعیان امامت را مانند نبوت لطفی از جانب خداوند می دانند کہ بھئی امامت آئی کہاں سے، دلیل امامت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے نقطۂ نظر سے امامت، شیعہ امامت کو نبوت کی طرف سے، نبوت کی طرف خداوند متعال کی جانب سے لطف جانتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا اعتقاد ہے کہ نبوت لطف الہی ہے، ویسے ہی امامت بھی لطف الہی ہے۔ شیعیان امامت را، شیعہ امامت کو مانند نبوت، نبوت کی طرح لطفی از جانب خداوند میدانند، خداوند متعال کی طرف سے ایک لطف جانتے ہیں۔ در ہر زمان باید امامی به عنوان رہنما وجود داشته باشد، کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک امام کا رہنما کے عنوان سے موجود ہونا ضروری ہے، تا وظائف پیامبر را در امر ہدایت و ارشاد خلق به عہدہ گیرد، تاکہ نبیوں کے وظیفے کو بندوں کی ہدایت، اس کی رہنمائی کے لیے اپنے ذمے لے سکے۔ وآنان را بصلاح و سعادت شان در ہر دوسرا رہبری کنند، اور لوگوں کو ان کے نفع، ان کی سعادت مندی کی طرف، دونوں جہان میں، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت، دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور دونوں کی اصلاح کی طرف رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ بنابراین امامت ادامہ نبوت است، لہذا امامت ادامہ نبوت ہے، نبوت کا ادامہ ہے، نبوت کا جز ہے، سمجھے، نبوت کا ہی حصہ ہے، کیونکہ امام وہی وظائف، وہی فرائض اور وہی ذمہ داریاں لوگوں کے بیچ ادا کرتا ہے اور رکھتا ہے،
جو وظائف و فرائض جو ذمہ داریاں نبی کی ہوتی ہیں. لہذا امامت کیا ہے؟ ادامہ نبوت ہے. بدلیل شامل دلیل وجوب ارسال پیغمبران، اور امامت کی دلیل وہی ہے جو نبیوں کے بھیجے جانے کی دلیل ہے. جس دلیل کی بنیاد پر بعثت انبیاء ضروری ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر امام کا ہونا ضروری ہے. از این رو شیعیان معتقدا مقام امامت را تنها به وسیله تصریح خدا به زبان پیغمبر یا امام قبل از او باید پذیرو. لہذا شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ مقام امامت کو صرف اور صرف خدا کی تصریح سے، خدا کی تصریح سے، یعنی خدا کی طرف سے جو دلیل ہو، نص ہو، نص کے ذریعے سے، نص الہی کے ذریعے سے، کہ جو تصریح، جو نص، جو دلیل زبان پیغمبر سے ادا ہو یا امام قبل کی زبان سے ادا ہو، قبول کیا جا سکتا ہے. آسان لفظوں میں امامت کی دلیل یا تو پیغام الہی ہے، پیغام الہی کے ذریعے سے کسی کی امامت کو، دلیل الہی کے ذریعے سے کسی کی امامت کو قبول کیا جائے گا، یا امام قبل کی تصریح کے ذریعے سے. اللہ کی طرف سے جو دلیل ہوتی ہے اس کو زبان پیغمبر لوگوں تک پہنچاتی ہے، نبی وسیلہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا غدیر قوم میں یا ایھا الرسول بلغ، اللہ نے مشیت نے منصب امامت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پھر پیغام الہی کس نے پہنچایا؟ یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچا دو. تو تصریح الہی، نص الہی، دلیل الہی زبان پیغمبر سے لوگوں تک پہنچی اور قبول کرنے والوں نے قبول کیا. اس کے بعد موجودہ امام، جیسا کہ ابھی میں بتا رہا تھا، وہ تصریح کر کے، تو موجودہ امام اپنے بعد والے امام کی امامت کو جو بیان کر کے جاتا ہے وہ بھی تصریح الہی ہوتی ہے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے دلیل امامت کو کہ جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس کو یا تو زبان پیغمبر بیان کرتی ہے یا موجودہ امام بیان کرتا ہے. سمجھ لیں. و انتخاب و آراء مردم در آن دخالت ندارد. کرے کہ لوگوں کا انتخاب، لوگوں کی رائے، انتخاب امامت میں کوئی دخالت نہیں رکھتی. لوگوں کی رائے، لوگوں کا انتخاب، بیعت، شورا، وصیت، کسی چیز کی دخالت نہیں ہے امر امامت میں. مردم نمی توانند ہر کس را کہ بخواہند به امامت نسب کنند. کریں کہ لوگ جسے چاہیں منصب امامت پہ نصب کر دیں، یہ صحیح نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ یہ منصب دنیاوی منصب نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ انتخاب کریں گے. منصب الہی ہے، انتخاب نہیں کرے گا. لہذا لوگ جسے چاہیں اسے منصب امامت کے لیے منتخب کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. بھیا اگر امامی رہنا پسندیدہ رد کریں، یا اگر کسی کی امامت کو پسند نہیں کرتے تو اسے رد کر دیں. تمہیں کون جو عہدہ دیتا ہے وہی لیتا ہے. جب تمہیں منصب امامت کے لیے انتخاب کا حق نہیں ہے تو اسے رد کرنے کا بھی. سی ایم ہم بناتے ہیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی آج مجھے امام جمعہ بنایا، امام جمعہ ایک منصب ہے، نبی امام دیا ہے نہیں ہے نا، آپ نے بنایا ہے. کل پڑھانا آپ کو جمعہ نہیں پڑھانا، آپ جائیے ہے نا. آج یاسین صاحب ہمارے مدرسے کے پرنسپل بنے ہوئے ہیں، عہدہ ہے ایک بڑا منصب ہے نا، مدیر بنے ہوئے ہیں. نبی امام کی طرف سے یہ منصب ملا ہے ان کو. کمیٹی والوں نے بنا کے رکھا ہے، کمیٹی والوں نے بنا کے رکھا ہے. کل تو کمیٹی والے کر سکتے ہیں، خدا آپ جائیے آپ یہاں سے.
ختم، مدیریت چلی جائے گی۔ منصب جب بندے دیتے ہیں تو منصب لینے کا بھی حق ان کے پاس رہتا ہے۔ جہاں منصب دینے کا حق ہے انسان کو، وہیں لینے کا بھی حق ہے۔ جتنے بھی مثلاً گرام پنچایت والے ہوں، ہے نا، ہاں کوئی بھی CM ہو، جو بھی ہو، بنائے جاتے ہیں، اور لوگ مخالف ہو جائیں تو اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے منصب سے۔ کیونکہ امامت منصب الہی ہے۔ منصب امامت کے لیے لوگ کسی کا انتخاب کریں یہ نہیں ہو سکتا، یا اگر کسی کو پسند نہیں کرتے یہ چاہیں کہ رد کر دیں تو ان کے رد کرنے سے، آپ دیکھیں اماموں کی تاریخ دیکھیں، پہلے ہی امامت میں دیکھ لیں، غدیر خم میں اعلان کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ تسلیم کیا یا رد کیا؟ رد کیا۔ تو کیا لوگوں کے رد کرنے سے امیر المومنین کی ولایت اور امامت ختم ہو گئی؟ کیا میں گوشہ نشین رہے تب بھی امام، اور 3 خلافتوں کے بعد 4تھی خلافت کے مرحلے میں جب لوگ دروازے پہ آئے، ہجوم کیا لوگوں نے اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے علاوہ اور کسی کو اس منصب کے لائق اور قابل نہیں سمجھتے، تب بھی ہے نا، بیعت سے جب لوگوں نے انکار کیا تب بھی امیر المومنین امام تھے، لوگوں نے آ کر کے بیعت کیا تب بھی امام تھے، یہ امامت تھی۔ ہاں خلافت البتہ تو لوگوں نے امام کا انتخاب نہیں کیا تھا، امامت کے مقابلے میں خلافت کو لایا گیا، خلافت کو کھڑا کیا گیا۔ چلے بات صورت بہت تاریخی باتیں مجھ سے ہوتی ہیں۔ وبی امام بے مانند، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ کسی کی امامت کو رد کر دیں، ٹکرا دیں، انکار کر دیں اور پھر بے امام رہ کر نہ بھائی ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ، امام کی ضرورت تو ہے، امام کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی متعدد احادیث میں، اپنے متعدد اقوال میں یہ نہ فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جب امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے تو ہر دور اور ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ جب امام ہوگا تبھی تو لوگ معرفت حاصل کریں گے۔ اس قول پیغمبر سے ہر زمانے میں، ہر دور میں وجود امام کا بھی اثبات کیا جا سکتا ہے۔ بنابراین ہیچ اصلی از اثار نہ باید از امام واجب الاطاعت یا جانب خدا منصوب شدہ خالی بات۔ لہذا زمانے میں سے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو زمانہ ایسے امام سے کہ جس کی اطاعت واجب ہو اور جو خدا کی طرف سے نصب ہوا ہو خالی ہو۔ یعنی ہر دور ہر زمانے میں خدا کی طرف سے نصب شدہ ایک ایسا امام ہونا چاہیے جس کی اطاعت واجب ہو، تاکہ انسان جاہلیت کی موت سے خواہ مردم ازو اطاعت کنن و یا زیر بار فرمان اشنا روان۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں منصوب من اللہ ہے نا، واجب الطاعہ امام کا ہونا ضروری ہے، چاہے لوگ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ لوگوں کی اطاعت اور نافرمانی سے اس کے منصب پر، اس کے عہدے پہ کوئی آنچ نہیں آتا۔ جناب نوح علیہ السلام تمام نبیوں کو دیکھ لیں، اکثر نبیوں کے زمانے میں اور اماموں کے دور میں بھی مخالفت کرنے والوں کی کثرت رہی ہے، اطاعت کرنے والوں کی قلت رہی ہے۔ تو کیا اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ان کا منصب ختم ہو گیا؟ نہ، چاہے اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، چاہے اس کے فرمان کو، اس کے دستورات کو مانے یا نہ مانے، خواہ آن امام حاضر باشد یا ازدی
غائبہ سے، یہاں تک کہ چاہے امام، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ پھر خیال پیدا ہو اور یہ سوال اٹھے کہ ہر دور ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، تو لوگوں کے بیچ، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے نا، یہ ضروری ہے، امام ہونا ضروری ہے، چاہے امام لوگوں کے بیچ ہو چاہے پس پردہ ہو۔ اب یہ الگ بحث ہے، پھر پس پردہ رہ کے پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر، یہ الگ مسائل، یہ چلے جائیں گے پھر آپ مہدویت میں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف یہاں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ حدیث پیغمبر کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک امام جو خدا کی طرف سے منسوب ہو، جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہو، موجود ہونا ضروری ہے نا۔ اب اس دور میں جو زمانے غیبت میں جی رہے ہیں، ان کے لیے یہ سوال پیدا ہوگا کہ امام کا ہونا ضروری ہے، تو کیا لوگوں کے بیچ ہونا ضروری ہے نا؟ لوگوں کے بیچ ہونا ضروری نہیں ہے، پردے غیبت میں رہے گا تب بھی یہ دعویٰ جو ثابت کیا ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے امام کا ہونا ضروری ہے، وہ ثابت ہو جائے گا۔ خداوند متعال بھی فرمائے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے ایک حامی اور رہنما مقرر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہر دور اور ہر زمانے میں وجود امام کا اس بات کیا جا سکتا ہے۔ قرآن جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، دعوی خدا غلط تو نہیں ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے ہاد، ہدایت کرنے والا ہے، ہادی ہے، رہنما ہے۔ آج ہم پوچھیں کہ کون ہے؟ وہی ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ جس کے بیچ ڈرانے والا نہ ہو۔ نذیر کون؟ نبی کے لیے نا، مبشرم و نذیرہ ہے نا، نذیر نبی یا امام، ہر امت کے بیچ ہونا چاہیے۔ شیعہ امامیہ بجبزہ امام اعتقاد دار، کہنا کہ شیعہ امامیہ 12 اماموں پر اعتقاد رکھتے ہیں، وہ معتقد اس کی پیغمبر اکرم نام آنان کا تصریح نمود۔ اب جو نص الہی ہے جس کے لیے کہا تھا زبان پیغمبر سے، تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ زبان رسالت نے ان 12 اماموں کے نام کی تصریح فرمائی ہے۔ وبطور خاص علی ابن ابی طالب رب عنوان جانشین منصوب نمود ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خاص طور پر اپنے نائب اور اپنے جانشین کے عنوان سے منسوب کیا ہے غدیر کے میدان میں۔ ہم چنین ہر یک از امامان امام باقر معرفی، تو زبان پیغمبر سے بھی تصریح ہے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے تمام اماموں کا نام بتایا ہے، ان کا تعارف کروایا ہے، اسی طریقے سے ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا تعارف کروایا ہے۔ کہا تھا نا جی تصریح الہی، نص الہی یا زبان پیغمبر سے ہم تک پہنچے گی یا امام موجود زمان سے، تو دونوں ہوا ہے۔ اسامیہ ائمہ 12 بے انشرس، 12 اماموں کے نام اس طرح سے ہیں، یہاں پہ دیا ہوا ہے پورا، اس کو یاد کر لیجیے، کام کی چیز ہے۔ پہلے کنیت ہے، پھر سامنے نام ہے، پھر لقب ہے، اور اس کے بعد کس سال میں پیدا ہوئے، پھر کس سال میں شہادت واقع ہوئی، یہ تمام چیزیں ہیں۔